الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب حضرات درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کے تحت جو نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، اب اس کا واقعہ تو اول سے لے کر تو سدرۃ المنتہا تک آپ سن چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ معراج کی رات آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت و دوزخ دیکھا، بہت سارے واقعات بھی دیکھے۔ آخر کار روایت میں آتا کہ سیر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ یہ سدرۃ المنتہا یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، تو وہاں ایک بیری کا درخت ہے جس کی 2 جڑیں ہیں وہ تو 6 آسمان پر ہے، لیکن اس کی جو شاخیں ہیں وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ بہت بڑا درخت ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے نور میں گھیرا ہوا ہے، یعنی ہر طرف نور ہی نور ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درخت کے جو پتے وہ اتنے بڑے ہیں جیسے کہ ہاتھی کے یہ جو کان ہوتے ہیں، اور اس کا جو پھل ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جتنے کے ہجر کے یہ مٹکے، جیسے کہ یہ ہمارے ہاں یہ گجرات مشہور ہے کہ اس کے اندر وہ گھڑے وغیرہ وہ مٹکے وغیرہ بنتے، تو وہاں ایک بستی تھی کہ جس میں وہ مٹی کے بڑے بڑے مٹکے بناتے تھے وہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پھل اتنا بڑا تھا کہ جیسے ہجر کے مٹکے، اور اس درخت کو ہر طرف نور میں گھیرا ہوا تھا۔ اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام کا آخری مقام تھا۔ اب ذرا سنیے کہ بہتر مسجد اقصی، مسجد حرام سے لے کر تو مسجد اقصی تک، 7 آسمانوں تک، جنت و دوزخ تک حضرت جبریل علیہ السلام اور 70,000 فرشتے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ جب سدرۃ المنتہا سے نبی علیہ السلام آگے گزرنے لگے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کہنے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام کہ یہ میرا آخری مقام ہے، اس کے آگے میں جا نہیں سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی 300 پر ہیں، یہ بھی میں بتا دوں کہ جس پروں کے ساتھ وہ اڑتے تو بہت ہی تیز رفتار اڑتے۔ 300 پر ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے جن کے ساتھ وہ اڑتے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ سدرۃ المنتہا یہ میرا آخری مقام ہے، یہ اس کے آگے اگر میں ایک بال کے برابر گزرتا ہوں تو میرے یہ جو 300 پارے یہ جل جائیں گے، آگے نہیں جا سکتے۔ یہاں ایک کسی عاشق نے خوب کہا ہے
وہ کہنے لگے جی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق ہوتا تو پھر یہ وہ پرواہ نہ کرتے کہ میرے آگے میں جاؤں نبی علیہ السلام کا ساتھ دوں تو میرے یہ سارے پل جل جائیں گے، پر جلنے تو جل جاتے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ چھوڑتے۔ کسی عاشق نے یہ بات کہہ دی، لیکن مجھے اس پر ایک واقعہ بھی یاد آ گیا محمود غزنوی کا۔ ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ محمود غزنوی کو اس کا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ اس کو اپنے وزیر ایاز کے ساتھ بڑی محبت تھی، اتنی گہری محبت تھی کہ دربار میں اگر کوئی چیز آتی تھی تو پہلے وہ اپنے وزیر ایاز کو دیتا تھا کھانے کے لیے، بعد میں خود کھاتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ اس کے دربار میں کسی نے ایک کڑوا خربوزہ بیچ دیا، اس نے پھانک اتاری، اپنے عادت کے مطابق جو پھانک تھی اس نے اپنے وزیر ایاز جو قریب بیٹھا ہوا تو اس کو دے دی۔ اس نے جب اس کا ایک لقمہ کھایا تو انتہائی کڑوا تھا۔ اب اس کے دل میں تو یہ چاہا کہ میں اس کو پھینک دوں، لیکن اس کے باوجود وہ ساری کی ساری جو پھانک وہ کھا گیا۔ دوسری پھانک اتار کر جب وہ جو بادشاہ تھا محمود جب خود کھانے لگا تو اس کا وہ ایک لقمہ بھی نہیں نکل سکا، کڑوا تھا۔ اور اس نے بڑے حیرانگی کے ساتھ پوچھا اپنے وزیر ایاز کو کہ بھئی یہ اتنا کڑوا کہ میں اس کا ایک لقمہ نہیں کھا سکا اور تو ساری کی ساری پھانک کھا گیا۔ تو ایاز وزیر نے بہترین جواب دیا، وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت کہ جب میں اس کا ایک لقمہ کھایا تھا تو میرے دل میں تو یہ چاہا کہ میں اس کو پھینک دوں، لیکن میری وفا نے کہا کہ اے ایاز جس کے ہاتھ سے طرح طرح کی میٹھی نعمتیں کھاتا رہا ہے، اگر اسی ہاتھ سے اگر ایک کڑوی نعمت آ گئی تو تیری وفا تجھے اجازت نہیں دیتی کہ اس کو پھینک دے۔ تو اس لیے میں نے اپنی وفا کا یہ مطلب کہ وہ اپنی وفا کو دے کر میں وہ ساری کے ساری پھانک کھا لی۔ تو اس لیے کسی عاشق نے کہا جی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اگر یہ نعوذ باللہ میں تو نہیں کہہ سکتا، حضرت جبریل علیہ السلام کی بڑی شان ہے، کسی عاشق نے کہہ دیا کہ اگر ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق ہوتا تو ان کو نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے اس کے سارے پر جل جاتے۔ مجھے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، وہ بھی سن لیجیے، آپ نے پہلے سنا ہوگا شاید۔ بنی اسرائیل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ یہ بھی بتا دوں کہ یہ بنی اسرائیل اصل میں چلے کہاں سے؟ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہ وہی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ دوسرے لفظوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ ان کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، تو لہذا اسی نسل سے مطلب بنی اسرائیل چلے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر تقریباً جو روایت کے اندر آتا ہے اور تفسیر کے اندر آتا ہے تقریباً 4000 رسول آئے بنی اسرائیل کے اندر، تقریباً 4000 رسول آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے اندر رسول بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ میں پوری تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا جی، وہ کتنی مقصد میں بتا دیتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام کی، ساری تفصیل تو نہیں دینا بالکل ٹائم نہیں۔ جب یہ دریائے نیل سے پار کر کے تو ایک مقام تھا جس کو مقام تی کہتے تھے، جب وہاں ہے تو وہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ قوم آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جی آپ ہمیں اپنے ملک سے لے کر آئے، دریائے نیل سے پار لے کر آئے، اب یہاں تو کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی انتظام کرے، دعا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان پر اللہ تعالیٰ نے من اور حلوہ اتارا جو صبح شام کھاتے تھے۔ حلوہ جو تھا ایک میٹھے شکل میں تھا جس کو آپ حلوہ بھی کہہ سکتے، اور بطور ایک بنا بنایا
یہ وہ جو تھا بٹیر کی شکل میں ایک پرندہ تھا، اس کا گوشت آتا تھا، دن رات کھاتے تھے وہ۔ اس کے بعد کہنے لگے جی کہ کھانے کا انتظام تو دیا ہو، اب یہاں کوئی پانی نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں، کیا کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اس پتھر پر آسا مارو، وہاں 12 چشمے جاری ہوگی۔ وہ چشمے آج بھی جاری ہیں، مختلف پتھروں سے مختلف کوئی چشمے زمین سے نکل رہے، آج بھی جاری ہے۔ جو وہاں جاتے ہیں حضرات یہ ریاض کے لیے وہ دیکھتے اور وہ ٹی وی پر بھی دکھاتے کہ آج بھی چشمے جاری، 12 چشمے جاری ہو گئے، اسی لیے کہ ان کے 12 قبیلے تھے تاکہ ہر قبیلہ ایک چشمے سے پانی پیے۔ پھر بندگی کو سائے کا انتظام نہیں، بڑی دھوپ ہے، گرمی بڑی سخت ہے، بڑی دھوپ ہے، کوئی سائے کا انتظام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل مقرر کر دیا جس میں سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی تھی، یہاں تک کہ اتنی نعمتیں تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا جب وہ لباس بناتے تھے نا، چھوٹا سا قمیص شلوار وغیرہ بناتے تھے، تو لہذا جس وقت وہ بڑا ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے علیحدہ لباس بناتے تھے۔ وہ بڑے بچے کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لباس بھی بچہ رہتا تھا، عجیب بات ہے۔ اور پھر ان کے لباس میں میلے بھی نہیں ہوتے تھے، طرح طرح کی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن حضرت مقداد نے بڑی تقریر کی تھی، جس وقت جو جنگ بدر ہونے لگا نا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کریں، کہ آگے سے جو لشکر ہے وہ تو ابو جہل کو لے کر آ رہا ہے، اگر 900 یا دوسری روایت کے مطابق 1000، ہماری تعداد 313 ہے، کیا کریں؟ تو کچھ صحابہ کرام نے مختلف تقریریں کی، جن کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جانے دیجئے، ہمارے تو لشکر نہیں ہے، وہ بڑا لشکر ہے تو بچے کہ نہ لڑائی کریں۔ مختلف تقریریں کی تھی، وہ اس میں تفصیل میں نہیں جڑ جاتا کیا کیا تقریریں تھیں، لیکن حضرت مقداد اٹھے، انہوں نے بڑی بہترین تقریر کی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، لیکن ایک میں بات بھول تو گئی تھوڑی جی، طرح طرح کی زمین کے کھاتی نہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم ایسا کرو کہ مطلب کہ بیت جو مقدس ہے اس پر کافروں کا قبضہ ہے تو تم جہاد کرو تو لہٰذا پر فتح کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل جو پہلے سے نکمی تھی، بہت وفا تھی، اسے مشورہ کیا، وہ کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں جاتے جہاد کرنے کے لیے۔ وہ اس بات ہے کہ وہ جو قوم جبروت قوم تھی وہ بڑی زبردست تھی، کہنے وہ تو بڑی زبردست جنگجو، ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسا کرو کہ تم نکلو صحیح، تمہارا میں روب اس قوم پر بٹھا دوں گا تو وہ تمہارے روب سے خود بھاگ جائیں گے، تم اس قبضہ کر لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو کہا، آگے سے کیا جواب دیتی ہے وہ قرآن پاک نے خود بیان فرمایا، وہ کہنے لگی حضرت موسیٰ انت ربو کا تو تھے رب فضحبو تم دونوں جاؤ فقاتلا تم دونوں جا کر جہاد کرو ورنہ ہاؤنا عقائد ہم تو یہاں بیٹھے جب تک وہ قوم نکلی جا رہی ہے اس وقت تک بیت المقدس میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ قوم تھی تو حضرت مقداد نے بڑی تقریر کی، کہنے لگی جی اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم اس بنی اسرائیل کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو طرح طرح کی نعمتیں کھاتے بھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن جب جہاد کی باری ہے تو کہنے کہ تم جاؤ تمہارا خدا جائے آدم جنگ کرو جہاد کرو، لہذا ہم تو یہاں بیٹھے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگے لگانے کا بھی حکم دیں تو پھر بھی آپ کے حکم پر ہم چھلانگے لگانے کو بھی تیار ہیں۔ ہم ان 900 یا 1000 کے مقابلے میں اگرچہ ہم 313 ہیں لیکن ہم آپ کے حکم پر ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ کسی عاشق نے کہا جی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق نہیں تھا، اس لیے کہ اگر عاشق ہوتا ہے تو وہ اپنی معشوق پر اپنی جان ہی قربان کر دیتا ہے، لہذا اگر ان کے پر جلتے تو جل جاتے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کو ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بارہ کسی عاشق نے کہہ دیا، وہ انہوں نے بیان کر دیا، لیکن اب نبی علیہ السلام آگے گزر گئی، آگے 70,000 پردوں کا عبور کیا،
اور ایک پردہ 500 سال کی مسافت پر تھا. آگے ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام مستوی. یہ سب سے اونچا مقام وہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے. براق نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا, براق میں ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لا مکان لانے کے لیے ایک یہ بچھونا بھیجا جو سب جانتا تھا, جس کو کہتے ہیں رف رف. اس کا نام رف ہوتا. اب اس بچھونے پر سوار ہو گئی. پھر آپ نے کئی پردوں کا دور کیا. آخر کار مرتبے کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لا مکان میں پہنچ گئے. لا مکان میں پہنچے تو اب مطلب اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی. اور ایک کئی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا بغیر حجاب, بغیر کسی پردے کے, اپنی ذہنی آنکھوں کے ساتھ. خواب میں نہیں, آپ کا جو معراج ہوا تھا وہ تو جسمانی تھا, خواب میں نہیں, اپنی ذہنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا. اب اگر کوئی پوچھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو کیسا دیکھا, یہ پتہ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ دیکھنے کا اصول یہ جو سائنس نے یا ہمارے یہاں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے, فلسفے نے جو بیان کیا نا مطلب کہ دیکھنے کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ ہمارے درس نظامی کے اندر فلسفہ پڑھایا جاتا ہے, اس کی 4-5 کتابیں. کہ اگر ایک مادی چیز ہے نا سامنے, مادی چیز ہو تو مادی چیز کا مطلب کہ جس وقت وہ سامنے ہوتی ہے آدمی دیکھتا ہے تو اس کی مطلب کہ جو آنکھ بھی شعاع ہے جا کر اس مادی چیز کو ٹکراتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب ٹکراتی ہے تو پھر مطلب کہ جو چیز اس کو نظر آ جاتی ہے. ایک دوسری بات ایک اور بھی میں وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نظام رکھا. اللہ تعالیٰ بڑا دانا ہے. یہ آنکھوں سے مطلب کہ جو دو جاتی ہے نا مطلب کہ وہ رگیں یہ آپس میں یہ سیدھے نہیں جاتی, ایک آنکھ سے نکلتی ہے, ایک جو دائیں ہاتھ سے ایک رگ نکلتی ہے بائیں ہاتھ اندر ہی, وہ دوسرے سے مل جاتی ہے. یہ ادھر کو چلی جاتی ہے, ادھر کو چلی جاتی ہے, جہاں ان کا پیٹ بن جاتا ہے تو پھر پیٹ بن کے پھر دونوں شعاعیں جا کر وہ شے کو نکلتی ہے تو لہٰذا وہ شے میں ایک نظر آتی ہے. اگر یہ دو رگیں اگر دو سنگا نہ ملیں سیدھی جا کر ٹکرائیں, ادھر سے بعد اس کی شعاع سیدھی جائے دوسری تو پھر وہ ایک چیز کا نظر آئے, دو نظر نہیں آتی, اس لیے کہ دونوں رگیں مل جاتی ہیں اور پیٹ بن جاتا ہے. دونوں کی صورت ایک تصویر بن کر پھر اس کے ذہن میں جاتی, پھر اس کا ایک ہی نظر آتا ہے. تو یہ تو اصول ہے دیکھنے کا. اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اچھا ایک دوسری کے جو چیز ہے وہ کسی مکان کے اندر موجود, کسی جس میں موجود پھر نظر آئے گی. اور وہ کسی مکان کے اندر موجود نہیں ہے, کسی جس کے اندر موجود نہیں, وہ مادی چیز ہے جو نظر نہیں آئے گی. جیسے ہوا نظر نہیں آئے گی, جو کسی مکان یا جیت کے اندر موجود نہیں وہ بھی نظر نہیں آئے گی. اس لیے کہ دیکھنے کے اصول کے اندر وہ مکان اور جیت کرنا ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا تو جسم نہیں ہے, جسم سے بھی پاک ہے, وہ روح سے بھی پاک ہے, ہر اعضاء سے پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ مکان اور جیت سے بھی پاک ہے. جب اللہ تعالیٰ مکان سے بھی پاک ہے, جیت بھی پاک ہے, ہر شے سے پاک ہے, جسم بھی نہیں ہے, وہ مادی چیز نہیں ہے, تو پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو کیسے دیکھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی دوسرا نظام ہو اس کے مطابق دیکھا, ورنہ عقل سے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کو کیسے دیکھا. یہ تو اللہ کا رسول ہی جانتا ہے. اور ایک میں مشہور ایک حدیث نہیں, بخاری کے اندر یہ حدیث بڑی پڑی ہے, مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن, اور اس وجہ میں فرمایا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے دن جو مومن ہیں اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے 24 رات کا چاند دیکھتے ہیں. جیسے آدمی 24 رات کا چاند نہیں دیکھتا, ایسے جو مومن اپنے رب کو دیکھیں گے. اب اس میں دیکھنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ تو اللہ کا رسول ہی جانتا, ورنہ وہ طریقہ میں نے جو دنیا میں دیکھنے کا طریقہ وہ مجھے بتا دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو بغیر حجاب بغیر پردے کے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے آیا ہے. ایک دوست جب کسی دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے, تو میرے لیے کیا تحفہ لے کر آیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے تو اللہ صلوات کہ باری تعالیٰ کہ میں تمام عبادات خواہ و مالی ہوں بدنی ہوں کچھ بھی ہوں وہ ساری جو عبادات ہیں وہ تیرے لیے, یہ تحفہ لے کر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایک میری طرف تحفہ,
وہ تحفہ جو ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی ساری امت کے لیے بھی وہ تحفہ ہے۔ وہ کیا تحفہ ہے؟ فرمایا کہ وہ تم پر 50 نمازیں فرض ہیں، 50 نمازیں پڑھو اور اپنی امت کو بھی کہو کہ 50 نمازیں پڑھو۔ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر کے اپنے رب کو بغیر حجاب پردے کے دے کر یہ 50 نمازیں لے کر واپس آئے تو چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ یہ بھی میں بتا دوں، یہ بھی تھوڑے دن میں رہے کہ جب گئے تھے معراج پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی۔ واپس آئے تو چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اب کوئی نبی نہیں بولا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے کچھ نہیں کہا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ ملاقات بھی پوچھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کے دربار سے کیا لے کر آئے ہو؟ کہ جی 50 نمازیں۔ کہ لگو ہو میری امت پر تو 2 نمازیں فرض تھی وہ نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ وہ تو پھر سارا دن 50 نمازیں پڑھنے میں رہے گی، وہ تو کوئی کاروبار کر نہیں سکیں گے۔ جاؤ واپس تخفیف کراؤ، کمی کراؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام چوتھے وقت پھر واپس گئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کی اے باری تعالیٰ کہ 50 نمازیں تو میری امت نہیں پڑے گی، کمی کرو۔ اللہ کے فرمایا اچھا چلو 5 نمازیں ہوا، پھر واپس آئے۔ چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر انتظار کر رہے تھے۔ کہنے لگے کتنی نمازیں رہیں گی؟ کہنے لگے رہ گئی 45 نمازیں، 5 معاف ہو گئی، پھر واپس جاؤ۔ یہ 45 نہیں پڑے گی، پھر واپس گئے۔ مقصد یہ کہ مطلب کہ یہ ہر بار اللہ تعالیٰ 5 نمازیں معاف کر دیتا تھا۔ 9 چکر نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لگائے، 45 نمازیں معاف ہو گئی، واپس آئے۔ پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی رہ گئی؟ کہیں 5۔ فرمایا 5 بھی زیادہ، پھر واپس جاؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا نہیں اب یہ 5 نمازیں تو میری امت پڑھ ہی لے گی، اب مجھے شرم آتی بار بار اللہ کے دربار میں جانے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی تھی، لہذا ہماری قوم بھی کہتی لو جی ایک چکر میں کیا رکھا تھا، ایک چکر اور لگ جاتا، یہ 5 نمازوں سے بھی ہماری جان چھوڑ جاتی، ایک چکر کی بات تھی بارہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اس وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اس کی میں تھوڑی سی کوئی وضاحت بھی کر دوں۔ ایک ہے وعدہ، ایک ہے وعید۔ وعدہ دیجیے کہ کسی کو بندہ آدمی یہ وعدہ کرے، مثلا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک کام کرے گا، میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت دوں گا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اس کو کہتے وعدہ۔ ایک ہے وعید۔ وعید کا مطلب ہے ڈرانا، دھمکی دینا، ڈرانا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ اگر کوئی برا کام کرے گا، برائی کرے گا، گناہ کرے گا تو میں اس کو جہنم میں بھیجوں گا، جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وعید ہے، یہ ڈرانا ہے، دھمکی دینا ہے۔ وعدے کا خلاف کرنا یہ تو عیب ہے کہ ایک آدمی کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، یہ تو عیب ہے، یہ تو دنیا کے نہیں عیب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تجھے ماروں گا اور پھر اس کو معاف کر دے تو یہ اس کا فضل ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ تو لہذا جو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو خلاف نہیں، اللہ اپنے وعدے کا تو خلاف نہیں کرتا، وعدہ تو پورا کرتا ہے۔ لیکن مطلب جو وعید ہے یہ دھمکی دینا ہے، اگر کوئی بندہ گناہ گار کرتا ہے اس سے یہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یہ جہنم کی بجائے اس کو جنت میں داخل کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو لہٰذا اللہ اپنا وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو وعدہ اس کے خلاف تو نہیں ہوتا۔ میں نے جو 50 نمازیں فرض کی تھی، آخر میں رہ گئی 5، لیکن جو 5 نمازیں پڑھے گا ثواب اس کو 50 کا ہی ملے گا، کیونکہ اس وقت کہ میرے بعد میں تبدیلی نہیں ہے۔ اب یہ ایک بات کرنی جی کہ وہاں آسمانوں پر جو ملاقات تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
یہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنی نبی ہے کسی نبی نے ان کو واپس نہیں بھیجا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ہمدردی اس قوم کے بارے میں کیا ہوگی، باقی نے ہمدردی نہیں کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے لیے کیا ہمدردی پیدا ہوگی، انہوں نے کیوں واپس بھیجا، کیوں ہمدردی کہ واپس بھیجتے تھے، چلو کچھ شاید ہمدردی بھی ہوئے، لیکن اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ اپنا بھی مطلب تھا ایک، دوسرا کہ اللہ تعالیٰ جو تھا وہ تو بڑا دانا ہے، بڑا حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ بھی مستقبل کے قیامت تک کے آگے واقعات ہونے والے تو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ تو جانتا تھا کہ میں 50 نمازیں فرض کر رہا ہوں، آخر میں 5 نمازیں رہ جائیں گی، تو پھر 9 چکر کیوں لگائے، ایک چکر میں 45 معاف کر دیتا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی مقصد تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی مقصد تھا، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام یہ بار بار میرے دربار میں آتے رہے اور میرے ساتھ ملاقات کرتے رہے، یہ تو تھا اللہ تعالیٰ کا مقصد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا کو طور پر، وہ جو عناب کا درخت تھا جہاں سے مطلب کہ وہ روشن تھا، آواز آ رہی تھی، اور کہنے لگی کہ میں تمہارا رب ہوں، اس میں اپنی جوتیاں اتار دو، یہ وادی بڑی مقدس ہے، اور مطلب کہ میں نے نبوت عطا کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے، اور یہ اصول ہے کہ جب یہ کلام کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے 2 کام کیے وہاں، ایک تو یہ کیا کہ اس کو یہ کلام کو لمبا کر دیا، اللہ حالات دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا اصول یہ کہ جتنا کوئی آدمی سوال کرے اس کو اتنا جواب دو، یہ فصاحت بلاغت کا اصول ہے کہ جتنا کوئی آدمی سوال کرتا اتنا مطلب جواب دو، سوال تھوڑا ہو تو اس کی مطلب جو وضاحت شروع کر دے، یہ اصول نہیں ہوتا، تو قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کو کیا معطل کا یمین ہے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ آگے کرنے دیکھیے کہ میرے ہاتھ میں آسا ہے، بس اتنا جواب تک میرے ہاتھ میں ڈنڈا آسا ہے، انہوں نے صرف کلام لمبی کر دی تاکہ میں اپنے رب کے ساتھ کلام کرتا رہوں، لمبی کر دی، اور کہنے لگے گی کہ میں یہ میرا آسا ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، میں بکریاں کے پتے جھاڑتا ہوں، مجھے جانوروں کو دور کرتا ہوں، یہ تو جواب بنتا ہی نہیں تھا، یہ نہیں جواب بنتا تھا، یہ ان میں جواب تھا کہ میرا آسا ڈنڈا ہے، لیکن اصول یہ کہ جب آدمی دنیا پر جب کوئی آدمی محب اپنے محبوب کے ساتھ جب کلام کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ کلام کرتا ہی رہوں، کلام لمبی ہو جائے، اس کو کلام کے میں لذت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لذت محسوس کر رہے تھے اور اس لیے اپنے کلام کو لمبا کر دیا، ایک تو نے یہ کیا، دوسرا یہ کیا کہ جو آدمی پردے میں جس سے بات کر رہا ہے کہ انسان کی فطرت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح، اس کے سامنے کلام کروں کیسا ہے، دیکھوں تو صحیح، تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب عالمین، اے رب تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا دانا تھا، یہ نہیں کہا کہ نہیں نورانی آپ کو تم میں سے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ لن ترانی، پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی غیر مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا تم مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات یہ سوچا کہ چلو میں تو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، جو آنکھیں اپنے رب کو دے کر آتی رہی بار بار ان آنکھوں کی زیارت کرتے رہے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بار بار دیکھتے تھے تاکہ یہ اپنے رب کا دیدار کر کے آئے، لہذا میں ان کو آنکھوں سے اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھ لوں کہ جن آنکھوں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، یہ تھا مطلب ان کا اپنا مقصد، کیونکہ یہ معراج کا واقعہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ اگلے دن انشاءاللہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ شروع کریں گے تاکہ لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہو جائے، جن حضرات سنتے ہیں۔